ہمارے آس پاس بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان ویلیوز کو جن کو ہم اختیار کرنا چاہ رہے ہیں ان کے اگینسٹ سمجھ لیں جا رہے ہوتے ہیں. بڑا میٹیریلسٹک اپروچ ہوتی ہے, بڑی چیزوں کو ذرا دوسرے انداز سے لے رہے ہوتے ہیں. تو اب میرے بچے چھوٹے ہیں, میں کیا ان لوگوں سے انٹریکشن اپنا لمٹ کر دوں یا ان لوگوں سے انٹریکشن میں نہیں کیا کروں, کیونکہ میرے بچے اس کا اثر لے سکتے ہیں, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب میں اس کا جواب آپ کو دے رہا ہوں. اگر یہ لوگ آپ کی امیڈیٹ فیملی میں, ایکسٹینڈڈ فیملی میں ہیں, تو ان سے تو تعلق بالکل بھی نہیں توڑا جا سکتا. مطلب ان کے ساتھ آپ ٹھیک ہے, آپ کا ایک ماموں ہیں, چچا ہیں, دادا ہیں, نانا ہیں, ان سے انٹریکشن آپ کا چلتا رہے گا. وہ لوگ جو فیملی سے باہر ہیں اور ان میں اس طرح کے لوگ ہیں, تو ان سے آپ تھوڑا سا اوائڈ کر سکتے ہیں, تھوڑا سا کم کر سکتے ہیں کسی حد تک. یعنی جو آپ کا یہ والا کویسچن ہے کہ کیا میں اپنے انٹریکشن کو لمٹ کروں یا اوائڈ کروں, تو گھر سے باہر, خاندان سے باہر کے لوگوں کو تو کسی حد تک ممکن ہے. خاندان کے اندر جو لوگ ہیں اس میں یہ اتنا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. جب آپ اس کے لیے اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گی تو ایک ممکنہ نقصان سے بچا لیں گی, لیکن ایک بڑے نقصان کی قیمت پہ بچائیں گی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب جو میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ نے 2 کام کرنے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ لوگ جن ویلیوز کو آپ اختیار کرنا چاہتی ہیں, مثال کے طور پہ سادگی ہے, مثال کے طور پر آپ جو ہم تعلق کی بات کر رہے ہیں, یا اخلاص, یا جن ویلیوز کی یہاں بات ہو رہی ہے, بچوں کی تربیت ہے, ایسے لوگوں سے تعلق بنائیے اور ایسے لوگوں سے ملاقات کیجئے, ایسے لوگوں کی کمپنی میں جائیے, ایسے لوگوں کو اپنی کمپنی میں لائیے جو ان ویلیوز کے حامل ہیں یا ان ویلیوز کو ویلیو دیتے ہیں جن ویلیوز کو آپ اڈاپٹ کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں. مسئلہ اس سے حل نہیں ہوگا کہ ان لوگوں سے کٹ آف کریں, کیونکہ اب ان میں اگر یہ اس بچے کا چاچا ہیں اور اس بچے کی ماما ہیں اور اس بچے کی خالہ ہیں, تو پھر تو آپ نہیں ان سے کٹ آف کر سکتے. وہ تو ایوری ادر ڈے ان سے کوئی انٹریکشن ہوگا, یا مہینے میں, ہفتے میں ہوگا. لیکن آپ ان لوگوں سے بھی تعلق میں آئیے جو ان ویلیوز کو اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن ویلیوز کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں. ایک بات. دوسری بات, جب آپ ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جو بہت میٹیریلزم کا آپ کو محسوس ہوتا ہے, کہ جن کی گفتگو میں گاڑیوں اور برانڈز اور فیشن اور چیزیں اور پیسہ اور ان کے موضوعات ہی ہیں, جب بھی بیٹھیں گے تو برانڈز کی بات کریں گے, گاڑیوں کی بات کریں گے, جوڑوں کی بات کریں گے, فیشن کی بات کریں گے, ڈریسز کی بات کریں گے, تو ٹھیک ہے آپ ان سے مل رہے ہیں. آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی سگی بہن ہے, آپ کا بھائی ہے, آپ کا برادر ان لا ہے, تو آپ کی انٹریکشن تو ہوگی ان سے. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اس سے امپریس تو نہیں ہوتی, میں اس سے اریٹیٹ بھی نہ ہوں اور میں اس سے امپریس بھی نہ ہوں. یہ ہے آپ کی میچیورٹی. نہ آپ اریٹیٹ ہوں نہ آپ امپریس ہوں. آپ کی میچیورٹی یہ, ٹھیک ہے آپ کے بھائی ہیں, انہوں نے اپنی ایک بات بتائی, میں نے نئی گاڑی خریدی, آپ نے کہا اللہ تمہیں مبارک کرے, اور پھر گاڑیوں کی باتیں شروع کر دی, آپ نے کہا اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کرے, خوشی یہ ہوئی تمہیں, اللہ تمہیں مبارک کرے, بس ٹھیک ہے. لیکن آپ کو یہ فرق نہیں پڑتا اس بات سے, آپ امپریس بھی نہیں ہوئی ہیں اور آپ اریٹیٹ بھی نہیں ہوئی ہیں. یہ جو بیلنس ہے یہ آپ کا بچہ آپ کی شکل دیکھے گا. جب وہ آنٹی جو ہر دفعہ نیا پرس اور نئے سینڈلز اور نئے ڈریس اور نئی جیولری کو کا شو پیس بن کے آ جاتی ہیں, تو آپ کا بچہ اس وقت آپ کی شکل دیکھتا ہے کہ آپ کا ریاکشن کیا ہے. تو اگر آپ اریٹیٹ ہو رہی ہیں تو آپ میٹیریلزم کو ڈسمس کر رہی ہیں اور ایک اور کہہ لیجئے رویے کو اپروو کر رہی ہیں. جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوپننس کو بھی اور فلیکسیبلٹی کو بھی اور انسانوں کے ساتھ ایک خیر خواہی کے جذبے کو بھی ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے, اور اپنی اقدار کا بھی تحفظ کرنا ہے. یہ بیلنس ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے ایک بات تو یہ کہی کہ اچھے لوگوں کے ساتھ, جن لوگوں کو آپ سمجھتی ہیں جو آپ کی اقدار, ایسی 1-2 فیملیز ڈھونڈیے, ایسی 1-2 فیملیز کو اپنے گھر بلائیے, ایسی فیملیز کے گھر جائیے جو بہت تکلف نہیں کرتے, بڑے سادہ سے لوگ ہیں, بڑے سمپل سے لائف سٹائل ہے, بہت اچھے لوگ ہیں, بڑے قابل لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان سے ملنے کے بعد ایمان تازہ ہوتا ہے. ہمارے ملنے والوں میں, ہمارے ملاقاتیوں میں ایسے کتنے لوگ ہیں جن سے ملنے کے بعد ایمان تازہ ہوتا ہے ہمارا, جن سے ملنے کے بعد ہمیں ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بھائی مجھے ایک دن مرنا ہے, دنیا سے چلے جانا ہے. اس قسم کے یا بڑے سوالات میرے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. ایسے میں اپنے ملاقاتیوں میں ایسے لوگوں کو پکڑ کے لے کر آؤں اپنے ملنے والوں میں, ان لوگوں سے جوڑوں اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو, اور ان سے اپنے ایک میوچولی بینیفٹنگ یا میوچول مینٹرنگ کا ایک سمجھ لیں کہ ایک سامان پیدا کرے گا. دوسری چیز میں نے یہ کہی کہ وہ لوگ جو آپ کی ویلیو سسٹم کو فالو نہیں کرتے, ان سے ملتے ہوئے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ امپریس تو نہیں ہوتے یا آپ اریٹیٹ تو نہیں ہوتے, آپ نے اس کو دیکھنا ہے. تیسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جن ویلیوز کو اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کو کیوں اختیار کرنا چاہتے ہیں,
آپ کیوں فیشن نہیں کرتے؟ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے اس لیے فیشن نہیں کرتے. بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ابا نے نئی گاڑی اس لیے نہیں لی کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب بچے کو یہ کاش آپ اپنے بچے کو بتائیں کہ بیٹا میں افورڈ کر سکتا ہوں نئی گاڑی، لیکن الحمدللہ میں پرانی گاڑی سے بہت مطمئن ہوں اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میں نہیں لے رہا بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں. یہ بات اس کو، اور اس پہ ڈسکشن ہونا چاہیے کہ ایسا میں نے کیوں کیا. میں ایک لیٹسٹ کہہ لیجئے گیجٹ جو ہے میں لے سکتا ہوں، لیکن میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا کہ میں ہر 6 مہینے بعد اپنے موبائل فونز چینج کر لوں، اپنے لیپ ٹاپ چینج کر لوں، اپنے ساری ڈیوائسز اپنی نئی کر لوں، لیٹسٹ کر لوں. میں اس کو بیوقوفی سمجھتا ہوں. مجھے نہیں لگتا، میں سمجھتا ہوں یہ جو الیکٹرانک ویسٹیج دنیا میں پیدا ہو رہا ہے، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے. میں نہیں چاہتا کہ اتنی بڑی تعداد میں انسان جو ہے وہ الیکٹرانک ویسٹ جو ہے وہ پیدا کرے اور اپنی چیزیں اور گیجٹس پھینکتا رہے، خراب مطلب اپنے اور نئے لیتا رہے. یہ ایکو فرینڈلی بھی نہیں ہے اور یہ ہمارے مال کا صحیح استعمال بھی نہیں ہے. تو میں آئی ایم کوائٹ ہیپی ود مائی اولڈ 9 years old laptop. Because my 9 year old laptop is working fine. مطلب یہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پرانے لیپ ٹاپ پہ کام کرتا ہوں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، میں بہت مطمئن ہوں. میرے I have an old pair of shoes. میرے پرانے جو واکنگ شوز ہیں یا جاگرز ہیں وہ میرے لیے بہت کمفرٹیبل ہیں. میں اس وجہ سے کہ وہ جاگر شوز میرے 5 سال پرانے ہو گئے ہیں تو میں پھینک دوں؟ میں کیوں پھینک دوں؟ میرے 5 سال پرانے ہیں لیکن بالکل ٹھیک ہیں اور بہت اچھے ہیں، تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے ساتھ. میں کیوں خریدوں نئے؟ یہ جو جبکہ میں افورڈ کر سکتا ہوں. تو اگر مجھے نئے خریدنے ہیں تو میں کسی کو دینے کے لیے خریدوں. مجھے نئے خریدنے، میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ ایک نئے جوتے خریدوں، تو ٹھیک ہے میں نے نئے جوتے خریدے لیکن کسی کو دے دیے. لیکن میرے لیے پرانے والے بالکل پرفیکٹلی فائن ہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں نئے لوں؟ اس کی جو انٹلیکچول سائیڈ ہے اس پوری، یعنی اس لائف اسٹائل کو چوز کرنے کی جو ریشنلائزیشن ہے، بچے کو اس سطح پر بلند کرنے کی کوشش کریں. تو یہ 3 کام ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ ان لوگوں سے کنیکٹ کریں، یعنی آپ اس بات کی فکر نہیں کریں کہ آپ ان لوگوں سے کٹ آف کر لیں گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ان لوگوں سے کٹ آف کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کا بچہ ایکسپوز ہوگا صبح شام، اور آپ اسے اپنی کسی آئی لینڈ میں نہیں رکھ سکتے نا. آپ کا بچہ اپنے دوستوں سے ملے گا، آپ کا بچہ کالج میں جائے گا، آپ کا بچہ کہیں یونیورسٹی میں جائے گا، آپ کا بچہ گھر سے اپنے نیبرز کو دیکھے گا. تو آپ یہ کر ہی نہیں سکتے کہ ایسے لوگوں کو آپ سوچیں کہ میرا بچہ آئسولیشن میں چلا جائے اور ان لوگوں کو دیکھے ہی نہیں، وہ تو صبح شام دیکھ رہا ہے ایسے لوگوں کو. اصل ضرورت اس کی یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں سے کٹ آف کیا جائے. اصل ضرورت یہ ہے کہ ان لوگوں کا دیدار کروایا جائے، ان لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، ان لوگوں سے ہاتھ ملایا جائے جو سادگی میں بڑھے ہوئے ہیں، انفاق میں بڑھے ہوئے ہیں، محبت میں بڑھے ہوئے ہیں، تعلق میں بڑھے ہوئے ہیں، علم اور حکمت میں بڑھے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں سے دوستانہ قائم کیا جائے. یہ ایک پہلی ضرورت ہے. دوسری ضرورت یہ ہے کہ جب وہ لوگ جو میری ویلیو سسٹم سے بالکل الٹ ہیں اور مطلب یعنی صبح شام بالکل ایک الٹی بات کرتے ہیں، تو میں ان سے ملتے ہوئے مسکراتا ہوں. میں اریٹیٹ بھی نہیں ہوتا، میں امپریس بھی نہیں ہوتا. جب وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم پچھلی چھٹیوں میں سوئٹزرلینڈ گئے تھے اور ہم نے اتنی اسپینڈنگ کی تھی اور ہم نے ایسے ریزورٹس لیے تھے اور ہم نے یہ سب کیا تھا اور ہم نے یہاں بھی گئے تھے وہاں بھی گئے تھے، تو آپ نے کہا سبحان اللہ. ہم بھی پاکستان میں کشمیر پہ گئے تھے اور وہاں پہ ہم نے بھی ہائکنگ کی تھی اور ہمیں بھی اللہ نے بڑی توفیق دی تھی. آپ بڑے مطمئن ہیں. آپ نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر میں نے کوئی بہت ایسی جگہوں پہ نہیں گیا تو کوئی اس میں مجھے غم نہیں ہے، میں پریشان نہیں ہوں، بالکل ریلیکس ہوں. یہ اس وقت کا مسئلہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی چوائسیز ہیں، بچے کو آپ کی چوائسیز کا جو ریشنیل ہے، جس کا ایک مورل ایسپیکٹ ہے، جس کا ایک انٹلیکچول ایسپیکٹ ہے، وہ اس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک پورا کام ہے جس کو کہتا ہوں ریفلیکٹیو کانورسیشنز. ہم اپنے بچوں کو ریفلیکٹیو کانورسیشنز میں انگیج کریں. اس کے لیے کئی لیاقتیں چاہیے. ایک لیاقت ہے تحمل کی، اور ایک لیاقت ہے کہ آپ بچے کو سمجھیں. ایک لیاقت ہے کہ آپ کے پاس کلیئرٹی ہو. ایک یعنی آپ کے پاس کلیئرٹی بھی ہو، آپ اپنے بچے کو سمجھتے بھی ہوں، آپ کا بچہ آپ سے بات بھی کرنا چاہتا ہو، آپ کم بولنے والے آدمی ہوں، آپ کے اندر ایک ٹیمپرامنٹ آپ کا ہو، ایک مثالی یہ سب چیزیں آپ کمبائن ہوتی ہیں تو ریفلیکٹیو کانورسیشن ممکن ہوتی ہے. بڑے آدمی کی ہاں اور ہوں میں بھی اور خاموشی میں بھی بہت معنویت ہوتی ہے. وہ میں چونکہ اللہ کا بڑا احسان ہے، میں انتہائی قابل انسانوں کی خدمت اور انتہائی قابل لوگوں کی صحبت اللہ نے مجھے عطا فرمائی. تو میں یہ جانتا ہوں، میں نے اس کا تجربہ کیا کہ بہت قابل لوگ، بہت ہی قابل لوگ، ان کی ہوں میں یعنی جب وہ
اچھا، صرف وہ اتنا کہتے ہیں تو اس سے جتنی وزڈم ڈسیمنیٹ کرتے ہیں وہ ہم آدھے گھنٹے کی تقریر میں نہیں کر پاتے وہ. تو اللہ ہم سب کو اس طرح کے انسانوں سے محبت، تعلق، صحبت نصیب فرمائے.